ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زمین زاد اور میں ہوں رضوان جلال۔ ناظرین ہمارے معاشرے میں بہت طرح کے مسائل جو ہیں ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ شرعی مسائل ہوں، وہ فقہی مسائل ہوں یا کسی اور طرح کے۔ ناظرین ہمارے معاشرے میں بہت سارے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ ایک لڑکا لڑکی محبت کرتے تھے، انہوں نے خفیہ نکاح کر لیا، ان کے گھر والے نہیں مان رہے تھے، اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ان کے گھر والے مان جاتے ہیں اور ان کی شادی ہو جاتی ہے، حالانکہ ان کا نکاح پہلے بھی ہوا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا ہوتا اور نہ ہی کہیں رجسٹر کروایا ہوتا ہے۔ پھر جب ان کے گھر والے مانتے ہیں تو وہ دوبارہ سے جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں، سب کے سامنے شادی ہوتی ہے۔ اس معاملے کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ نکاح کے اوپر نکاح کرنا کیا یہ شرعاً جائز ہے یا اس میں کوئی قباحت ہے؟ شاہ جی آپ کیا کہتے ہیں، نکاح کے اوپر نکاح ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوان بھائی، وہ جو انہوں نے پہلا نکاح کیا نا، جس کو آپ نکاح کا نام دے رہے ہیں، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے واضح حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی و شاہد عدل۔ جس نکاح میں لڑکی کا سرپرست یعنی باپ، بڑا بھائی، دادا، کوئی اس کا ماموں، چاچا، تایا، جو اس کا سرپرست جس کو ہم کہتے ہیں وہ موجود نہ ہو اور دو با کردار اچھی شرط والے گواہ موجود نہ ہو تو وہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ اب وہ جو اس لڑکی اور لڑکے نے پہلا کیا ہوا ہے نا، جس کو ہم نکاح کا نام دے رہے ہیں، وہ تو نکاح سرے سے ہے ہی نہیں۔ شاہ جی میری بات سنیں، اگر انہوں نے دو گواہ لڑکے کی طرف سے، دو گواہ لڑکی کی طرف سے اگر موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اگر انہوں نے نکاح کیا ہوا ہے تو سرپرست موجود نہیں ہے، بے ولی، یہ نبی پاک نے فرمایا کہ جب تک ولی موجود نہ ہو، اس کا سربراہ، اس لڑکی کا جو باپ ہے، جس طرح میں نے پہلے وضاحت کی، وہ موجود نہ ہو تو لا نکاح، یہ لا نفی جنس کا ہے۔ تو جو بعض لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نفی کمال کا ہے، ان کے نزدیک بھی وہ کامل نکاح ہی نہیں ہوتا، وہ تو نکاح جو اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو دوسری دفعہ وہ نکاح کیا، اصل نکاح تو وہ ہے جو اس کے والدین کی موجودگی میں ہو رہا ہے، ان کی رضامندی سے ہو رہا ہے اور اعلی نکاح کے مطابق سب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، وہ نکاح۔ تو اس لیے پہلا نکاح سرے سے نکاح ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں، جیسے آپ نے وضاحت کی کہ نہ اس کی رجسٹریشن ہے، نہ اس کا کوئی قاضی کوئی ثبوت ہے۔ شاہ جی ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میں گناہ سے بچ جاؤں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر خاندانی یا سوشل پریشر ہے ہمارے معاشرے کے، وہ ایک اس چیز سے میں ڈرتا ہے کہ یار میں گناہ نہ کروں، گناہ سے بچ جاؤں۔ وہ دو بندے اپنے قریبی عزیز و اقارب یا دوست احباب، وہ کہتا ہے کہ یار ابھی اس کو خفیہ ہی رکھیں، یار حالات بہتر ہوں گے تو اس کو ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کی موجودگی میں وہ گناہ سے بچنے کے لیے ایک عورت سے نکاح کر لیتا ہے، نکاح تو ایجاب و قبول ہے، کیا مطلب اس کا دو لوگوں کو اگر پتہ چل گیا، نکاح کوئی ضروری ہے کہ ڈھنڈورا پیٹا جائے؟ گناہ جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ اور اللہ کے وسلم کی مخالفت کرنے کا نام ہے، کہ جب اللہ رسول نے مالی قوانین زندگی، اصول زندگی طے کیے، ان سے انحراف کرنے کا نام تو گناہ ہے۔ اب جس کو نکاح کہہ رہا ہے وہ تو اللہ رسول کے اصولوں، بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہے، کہ اس نے جناب سے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ کام کیا، لیکن اللہ اور رسول نے جس طرح چاہا تھا کہ تم اپنی خواہشات بے شک پوری کرو، لیکن ان اصولوں کے مطابق۔ شاہ جی آپ کو پتہ ہے ہمارے خاندان معاشرے میں کتنے مسائل ہوتے ہیں۔ رضوان بھائی، ایسا کرنے والا اگر آپ اس سے ذرا پوچھیں نا کہ کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کریں گے، اچانک آپ کی بیٹی کے بارے میں اطلاع مل جائے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ فلاں بندے نے اس سے نکاح 5 سال سے کر رکھا ہے، آپ کی بہن کے ساتھ، شاہ جی وہ بات صحیح ہے، آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر ایک لڑکا لڑکی راضی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم، ان کی نیت بھی صاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نکاح کرنا ہے، لیکن گھر والے نہیں مان رہے تو اور وہ نہ کریں نا، مطلب ہے کہ اس کے لیے یہ اپنی خواہشات کے تابع نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ جو لڑکی آج اپنے ماں باپ کی عزت، لاج، ان کی شرم، شاہ جی یہ تو پھر معاشرے کے دستور آگے نا، پھر یہ تو روایات آگئی۔ اسلام تو مطلب آپ دیکھیں نا کہ دو گواہ بھی لڑکی کی طرف سے ہیں، دو لڑکے کی طرف سے، وہ 50 بندوں کو بتا بھی دیتے ہیں۔ میں ایک آفس میں کام کرتا ہوں، یہاں میرے کولیگز کو پتا یار میں نے فلاں لڑکی سے نکاح کیا ہوا ہے، گھر والوں سے ہم نے چھپایا ہوا ہے، نہیں تو کیا وہ نکاح نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل یہ نکاح نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں دیکھیں اسلام جو ہے نا، یہ سب کی حقوق کا خیال کرنے والا نظام زندگی ہے۔ آج جو لڑکی اس طرح کر رہی ہے نا، کما تو دین تو دان، وہ تیار رہے، کل جو اس کے پاس بیٹی آئے گی نا، وہ بھی یہی کام کرے گی۔ جو لڑکا آج یہ کام کر رہا ہے وہ بھی تیار رہے، کل اس کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا۔ اس لیے جو آج آپ بول رہے ہیں نا، یہ آپ نے کل کاٹنا ہے۔
ان چیزوں پر انسان کو سوچنا چاہیے. اس لیے اپنی خواہشات کو اللہ رسول کے تابع کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن ہی نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں کر لیتا. جو شریعت کہتی ہے، دیکھیں شریعت میں کتنی گنجائش ہے. اب اتنا وہ جو بے صبرا ہو رہا ہے نا کہ جناب اس کے کتنے راستے موجود ہیں. وہ بہت ساری لڑکیاں آج ہمارے معاشرے میں موجود، ان کے ساتھ بالکل اللہ رسول کے بتائے اصول کے مطابق سادگی سے شادی کریں. آپ نہ شور مچائیں، آپ نہ جناب آپ کی بات صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، رشتہ ہے، محبت ہے، ٹھیک ہے. آپ کے گھر والوں کے مسئلے، آپ کہتے ہیں کہ کوئی گناہ آپ سے سرزد نہ ہو جائے، غلطی، کیا یہ چلے ٹھیک ہے. کیا یہ ایمان کا کمزور درجہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ نکاح ہی نہیں ہے. رضوان بھائی، شادی اگر 50 لوگوں کو پتہ ہے، نکاح ایک اعلان ہے نا، میں عرض کرتا ہوں، گواہ بھی موجود ہے، مولوی نے آ کے نکاح پڑھایا ہے، آپ نے حق مہر بھی دے دیا ہے. شادی پھر یہ اسلام تو نہ ہوا نا. پھر تو یہ روایت ہوگی کہ نہیں تو اپنے پیو دی پگڑی جو ہے نا وہ زمین، پھر تو یہ ہم روایات کے اوپر آ گئے کہ ہم نے خاندان کی عزت جو ہے وہ. اسلام تو اتنا رجڈ نہیں ہو سکتا. نہیں، میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں. انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ حیوان نہیں ہے، یہ درندہ نہیں ہے کہ جو اس کے جی میں آ رہا بس کسی سے محبت ہوگی جناب. اب اس محبت کے نتیجے میں وہ آنے والی جو نسل ہے انہیں بھی برباد کرے. ساری زندگی ان کی بیٹیوں کو لوگ تانے دیں کہ اس کی ماں نے اس طرح نکاح کیا تھا. اس کا باپ تو پھر معاشرے کو لے آتے ہیں نا کہ ہم لوگ کیا سوچیں گے. لیکن اسلام معاشرے میں اسلام تو بہت سادہ سا دین ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. یہ بڑی پیاری بات آپ کر رہے ہیں. اسلام نے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں. آپ سادگی سے شادی کریں، آپ آسانی سے نکاح کریں، لیکن اس میں مثلا دیکھیے اب جو شرعی نکاح ہے جو اسلام کے مطابق، آپ 2-4 بندے ساتھ لے کر جائیں، برات نہ لے کر جائیں، 2-4 بھی نہ لے کے جائیں. آپ جائیں تنہا جا کر آپ کسی اچھے نیک گھرانے میں اپنی شادی کریں، اس کے باپ کو بٹھائیں، مولوی صاحب آئیں، نہ بھی مولوی صاحب آئیں، ایجاب و قبول ہوتا ہے صرف نکاح میں. جو ہمارے ملک کا دستور ہے، رجسٹریشن کروائیں، اس کی نکاح نامہ جو اس کو فل کریں اور 2 نیک گواہ پر موجود ہو، بس نکاح ہو جاتا ہے. نہ برات لے کر جائیں. بالکل آپ نے نکاح نامہ نکاح رجسٹر بالکل آسانی سے نکاح کریں. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے گھر والوں کو نہیں بتایا، آپ نے گواہ بھی آ گئے، آپ کے کوئی دوست اب آپ سارے آ گئے، آپ نے نکاح بھی رجسٹر کروا لیا، آپ کا نکاح رجسٹر، آپ کے گھر والوں نے کو نہیں بتایا، کیا تب بھی نکاح نہیں ہوگا؟ نہیں، لڑکا اگر نہیں بتاتا نا اپنے گھر والوں کو تو تب یہ گنجائش ہے. لڑکی اگر نہیں بتاتی تو یہ گنجائش نہیں ہے. یہ عورت کی عزت اور کرامت کا تحفظ ہے. اچھا، لڑکا اگر بتا دیتا اپنے گھر کے میں نے نکاح کیا اور فلاں لڑکی سے، وہ تو نہ بھی بتایا تب بھی گزارا ہو جاتا ہے نا. مرد ہے وہ، اس کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ لڑکی کی عزت ناموس، اس کی حرمت کا ہے، اس کی کرامت کا مسئلہ ہے. کرامت نفس، اس کی عزت نفس کا مسئلہ ہے. اس لیے عورت کے لیے اسلام نے یہی ہمیں اصول زندگی سکھایا. اس کے گھر والوں کی اطلاع کے بغیر اور ان کو بتائے بغیر اس طرح جو نکاح کیے جاتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شاہ جی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں اسلام جو ہے وہ روایات کے تابع آ رہا ہے. روایات کے تابع نہیں ہے. معاشرہ، سوسائٹی، آنے والی جو نسل ہے نا ان کی عزت نفس. شاہ جی پھر جو باہر ابھی نکاح میں نیت طلاق جو ہے ہو رہا ہے کہ وہ ایک لڑکی جو ہے، اگر ایک لڑکا جو ہے وہ تو سب کو بتا کے ہوتا ہے نا. یورپ میں اگر چلا گیا، وہ نکاح کر رہا ہے وہاں جا کے، وہ نہیں وہ اچھا وہ بھی بتائیں گے تو تب نکاح ہوگا. لڑکا جو ہے نا، لڑکی کے گھر، لڑکی اپنے گھر بتائے گی تب ہوگا نکاح. بالکل وہاں میں نے کہا نکاح وہ پورا صحیح نکاح ہوتا ہے، جو صحیح ایک نکاح کی شکل ہے اس سے نکاح ہوتا ہے. لیکن اس کا تعلق سے مرد کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے جو دل کے اندر اسے چھپائی ہوئی ہے. اس لیے وہ باقی جو سب ٹھیک ہے، نکاح کے عین لوازمات کے مطابق، اصولوں کے مطابق ہو رہا ہے، نکاح تو ٹھیک ہے. لیکن جو اس کی نیت کی خرابی ہے اس کا وہ اللہ کے ہاں جواب دے. اس کے ہاں وہ اللہ کے ہاں جواب دیا. لیکن یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح ہی نہیں ہے جو گواہوں کی موجودگی میں ہو رہا ہے، جس کو 50-100 لوگ جانتے بھی ہیں کہ یہ فلاں شخص کی بیوی ہے، لیکن اس کے گھر والوں کو نہیں پتا، اس نے نہیں بتایا کسی مصلحت کے تحت. وہ کون سی مصلحت ہے جو والدین کی عزت سے بڑھ کر ہے؟ شاہ جی کہتے ہیں وہ صرف اپنی خواہشات کی اتباع ہے. شاہ جی وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جھوٹ سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو وہ بولنے میں کوئی وہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے.
اگر کسی جھوٹ سے اگر بچ جاتی ہیں، لیکن یہاں آپ نے شادی تلوار پکڑ لی ہے کہ وہ ہے ہی نہیں. دیکھیں نبی اتنے ظالم، اتنا اسلام جو ہے وہ مطلب اتنا ظالم تو نہیں ہو سکتا. نہیں، اسلام بالکل ظالم نہیں ہے. آپ جو کہتے ہیں محبت ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پہ یہ کام ہوتے ہیں، اسلام نے اس میں بڑی چیزیں رکھی ہیں آسانی کی. لڑکی جا کر اپنے والدین سے کہے نا کہ میں نے فلاں لڑکے سے شادی کرنی ہے، تو والدین کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس کی بات پر توجہ دے. جو ہمارا معاشرہ جو آپ روایات کی بات کرتے ہیں، اسلام نے اس کی گنجائش رکھی ہے. اگر لڑکا جا کے اپنے والدین سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے، اس کے اندر یہ میں نے خوبی دیکھی، متاثر ہوا ہوں، تو والدین کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا سوچنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس کا حق اللہ نے رکھا دونوں کا. لیکن ان کا بھی فرض ہے کہ اپنے والدین کو اطلاع کریں، ان کی مشاورت حاصل کریں. شاہ جی میں نے پہلے بھی آپ سے ایک بات کی تھی. میں نے ایک بڑے مشہور آدمی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، میں نے یقین کرے شاہ جی ان کے منہ سے سنا ہے خود. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی کسی ہوٹل کی ریسیپشن پہ جاتے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے کہ یہ عورت کون ہے، آپ کی نیت سچی ہونی چاہیے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے، اور وہاں پہ کھڑے دو لوگ سن لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی رشتہ حلال ہے. بالکل یہ جس نے کہا اس نے بالکل غلط کہا ہے. یہ شریعت کی تعلیمات کے منافی کا ہے. کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہے، نہ اللہ کے قرآن میں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں. یہ اسلام ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اصل میں نا ان کو نکاح کے مقاصد کے علم نہیں ہے ایسی باتیں کرنے والوں کو. یہ خواہشات کا نظام زندگی نہیں ہے کہ جو جیسے ایوانوں کے اندر ایک خواہش پیدا فوراً جناب، نہیں، ایسے نہیں. یہ پاکیزگی ہے، طہارت ہے، رشتوں کا تقدس ہے. آنے والی جو نسل ہے اس کے حقوق کا تحفظ ہے اس میں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ معاشرہ ایسے لوگوں سے بھر جائے کہ جن کے حسب و نسب پہ لوگوں کو شک ہو کہ اس کی ماں اس طرح کی تھی، اس کا باپ اس طرح کا تھا، اس کے حسب و نسب کا پتہ نہیں. نہیں، ایسا اسلام کوئی نظام زندگی انسانوں کو نہیں دیتا کہ جس میں ان کا نقصان ہو، ان کا ضرر ہو اور ان کے لیے بدنامی کے باعث وہ چیزیں. ہرگز اسلام میں ایسی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں عزت، ناموس اس کا بڑا ایک اونچا مقام ہے. یہ حیا، غیرت. آپ کہتے ہیں کہ خفیہ نکاح کوئی نکاح نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، خفیہ نکاح ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے، میں بتاتا ہوں کیا خفیہ نکاح، کہ جو اسلام نے اصول بتایا نا، 2 گواہ اور لڑکی کا سرپرست. لڑکی کا سرپرست، اس کی اجازت سے آپ نکاح کریں خفیہ. آپ نہیں بتانا چاہتے اپنے گھر میں، آپ نہیں بتانا چاہتے مرد اپنے ابھی دوستوں کو، آپ نہیں بتانا چاہتے کسی جگہ پر، تو بالکل ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. لڑکی اگر لڑکی اگر بااختیار ہے، وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے، اپنا خود کماتی ہے، تو تب بھی اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کر سکے. یہ تب ہوگا جب اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، وہ لڑکی طلاق یافتہ ہو چکی ہے، وہ لڑکی بیوہ ہے، وہ لڑکی بڑی عمر کی ہو چکی ہے. ایسی صورت ہے اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے. اب وہ جناب خود مختار ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کاروبار کر رہی ہے، سروس کر رہی ہے، ایسی صورتحال ہے. تو ایسی صورتحال میں اس کو حق ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنا سرپرست بنا سکتی ہے اپنے عزیزوں میں سے. نہیں تو گورنمنٹ جو ہوتی ہے وقت کی، وہ اس کی سرپرست ہوتی ہے. وہ جا کر عدالت کے اندر جیسے جاتے ہیں لوگ، لیکن اس کے لیے، یہ کنواری بچیوں کے لیے، چھوٹی عمر کی بچیوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ جائیں، اس کا باپ زندہ ہے، اس کا بھائی زندہ ہے، اس کے سارا خاندان زندہ ہے، اور وہ سب کی عزت کو پامال کر کے جا کر کسی سے وہ نکاح کروا لیتی. وہ نکاح نہیں ہوتا. لیکن اس طرح جیسے بھی آپ نے کہا کہ خود مختار خاتون ہے، بڑی عمر کی ہے، اور وہ متعلقہ ہے یا بیوہ ہے، جو نبی پاک حدیث پاک فرمایا کہ اللہ فرمایا کہ کسی عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، کنواری کا بھی، حتیٰ تستامر، جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے. تو پوچھا گیا اس کی اجازت کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا جو باقرہ ہوتی ہے نا، کنواری بچی، وہ خاموش رہتی ہے تو خاموشی بھی اس کی اجازت ہوتی ہے. لیکن جو السیب ہوتی ہے، یعنی وہ متعلقہ ہوتی ہے یا وہ بیوہ ہوتی ہے، فرمایا کہ احق بنفسہا، وہ اپنے نفس کا زیادہ استحقاق رکھتی ہے، وہ اپنے فیصلے کرنے کی خود وہ اس کے پاس پوزیشن ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے لیے یہ ممکن ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ ابھی بچیاں، ابھی وہ 18-19 سال 20 سال کی بچی ہے، ماں باپ زندہ و سلامت ہے، اور وہ جو ہم کچہریوں میں دیکھتے ہیں روزانہ، یہ بالکل اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ شاہ جی. آپ نے شاہ جی کی باتیں سنی کہ نکاح پر نکاح کرنا کس طرح ہوتا ہے، اور خفیہ نکاح کے حوالے سے، رازداری والا نکاح، اس حوالے سے آپ نے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی بات سنی. امید ہے آپ نے بہت کچھ سمجھا ہوگا، سوچا ہوگا.
مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے زمین زاد. آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن پریس کریں اور